السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے ہمارا ملک ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 رکنی بینچ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے 3/2 نے 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سمیر، بڑی انتہائی الجھاؤ کا شکار صورتحال سامنے آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد۔ ہم تھوڑا سا ذرا پس منظر دیکھ لیں اگر آدھے منٹ میں۔ عمران خان صاحب نے 2 اسمبلیاں تحلیل کروا دی، پنجاب اور خیبر پختونخوا، جہاں ان کی حکومت تھی۔ پنجاب میں اتحاد کے ساتھ کاف لیگ، اس زمانے کی کاف لیگ چوری پرویز الہی صاحب کے ساتھ، اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے یہ دونوں حکومتیں جو تھی جذبات میں آ کے یہ معطل کروا دی، ان کو ڈیزالو کروا دی دونوں حکومتیں۔ عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا، ان کی ضد تھی کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں، اگر میں وزیر اعظم نہیں تو کوئی وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہے گا، بے شک میری پارٹی کا ہو جی یا میرا حمایت یافتہ ہو۔ دونوں حکومتیں گرا دی انہوں نے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کہنے لگے کہ اب فوری طور پر الیکشن کی تاریخ دی جائے، اور جو کچھ بھی ہوا، جیل بھرو تحریک بھی شروع ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ کسی نے تاریخ نہ جب دی، دونوں گورنرز نے تاریخ نہ دی، تو پھر انہوں نے صدر پاکستان سے کہا کہ آپ تاریخ دیں۔ صدر پاکستان نے 9 اپریل کے لیے تاریخ دے دی کہ آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 9 اپریل کو انتخابات کروائیں۔ یہاں ایک آئینی سوال پیدا ہوا کہ کیا صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ صدر جو ہے وہ گورنر کا اختیار استعمال کرتے ہوئے کہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائے جائیں یا فلاں تاریخ کو الیکشن کروائے جائیں، تاریخ دے سکتے ہیں؟ یہ کیس چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ وہاں پر 7 رکنی بینچ بنا، پہلے 9 رکنی پھر 7 رکنی بینچ بنا۔ جی، اس میں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کا اعتراض تھا 2 ججز کے نام پر۔ ایک تھے جناب مظہر اکبر نقوی صاحب چیف جسٹس، اور ایک تھے جناب اعجاز الحسن صاحب۔ ان 2 ججز پہ اعتراض تھا کہ انہوں نے ہمیشہ مسلم لیگ نون دشمنی پہ فیصلے دیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک آڈیو لیک بھی آئی جس میں پرویز الہی صاحب زبیری صاحب سے بات کر رہے تھے جناب جسٹس مظہر اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے۔ تو انہوں نے اس کو سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھا کہ یہ 2 ججز ہیں۔ اب 2 ججز جو تھے ان کا ویسے اختلافی نوٹ تھا اس پہ، وہ چاہتے تھے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ سپریم کورٹ ابھی نہ سنے، سموٹو ایکشن نہ لے۔ 2 ججز ویسے الگ ہو گئے، جی، جسٹس اطہر من اللہ وغیرہ۔ اچھا، اب 4 ججز اس میں سے نکل گئے، باقی بچے 5 ججز۔ 5 ججز جو تھے انہوں نے کیس کی سماعت کی ہے، اور آج چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے اس کا فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کے مطابق 3 ججز جو ہیں ان کا اتفاقی رائے ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں ان کا یہ 9 تاریخ کا کہنا وہ تو پاسبل نہیں ہے۔ یہ خود سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا کہ 9 اپریل کو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مشاورت کر کے دوبارہ سے تاریخ دی جائے، لیکن 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروائے جائیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں۔ اور یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں تو حکم نہیں دے سکتے تھے، لیکن پنجاب میں وہ حکم دے سکتے تھے، کچھ ایسا۔ اچھا، یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا یہ انتہائی مبہم فیصلہ، اس سے مسلم لیگ نون اپنی طور پر اس کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے، اور اعظم وزیر تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ مان لیا سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز، جو 2 ججز الگ ہوئے تھے، ان کا موقف بھی یہی تھا کہ ایک تو یہ سموٹو بنتا نہیں ہے، اور دونوں ہائی کورٹس میں جب انتخابات کے حوالے سے کیس چل رہا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پہ فیصلہ دے۔ یہ جو فیصلہ ہے اس پہ 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھ دی ہے۔ اب مسلم لیگ نون اور اتحادی یہ کہہ رہے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ 4 ججز نے تو ہمارے حق میں فیصلہ دیا، جو ہم کہتے ہیں ہمارے موقف کے ساتھ 4 ججز کا فیصلہ ایک طرف ہے، 3 ججز جو ہیں ان کا فیصلہ یہ ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 4 ججز جو ہیں یہ تو ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، لہٰذا ہمیں تو ریویو میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، ہم یہ پٹیشن ہی دائر نہیں کریں گے کہ ریویو کیا جائے، ہمارے تو حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں گیا تھا کہ جو ابہام پیدا ہوا ہے اسے ختم کرنا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا ہے تو اسے ایک نیا آئینی بحران پیدا ہوا ہے، ایک نیا ابہام پیدا ہوا ہے۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دوبارہ سپریم کورٹ ہی نے اس کو حل کرنا ہے۔ دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی، اگر مسلم لیگ نون نہیں جاتی، اتحادیوں میں سے کوئی نہیں جاتا، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں جاتی، تو اب عمران خان صاحب شاید انہیں جانا پڑے کہ مزید تشریح کیجیے اس کی، انتخابات تو پھر نہیں ہو رہے۔
جی اس فیصلے کو لے کے تو انتخابات نہیں انہوں نے کروانے, ادارے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے. اچھا پھر کوئی نہ کوئی جائے گا. اگر عمران خان صاحب نہیں جاتے تو ممکن ہے ادارہ خود چلا جائے, یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں بہت سارے ابہام ہیں, تو برائے مہربانی وہ ابہام جو ہے ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ کیسے الیکشن ہو رہے ہیں, اور ذرا کلیئر کیجیے. اور کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ سپریم کورٹ کی اکثریت نے یہ فیصلہ دیا, اسے اکثریتی فیصلہ سمجھا جائے 90 روز میں انتخابات کروانے والا, یا یہ سمجھا جائے کہ 4 معزز جج صاحبان جو ہیں ان کا فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, یا یہ فیصلہ بنتا نہیں ہے, اور یہ حکومت کا ثوابدیدی اختیار اور الیکشن کمیشن کا ہے اور گورنر کا ہے. اچھا اب دوبارہ اگر سپریم کورٹ میں یہ جاتا ہے تو پھر 4-5 دن, 1 ہفتہ یا 10 دن اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں دوبارہ سے اگر ریویو میں جاتا ہے. اور کون جاتا ہے ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا. مسلم لیگ نون کے جو وفاقی وزیر ہیں اعظم نذیر اطہر, انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم ریویو میں نہیں جائیں گے, کیونکہ یہ فیصلہ تو ہماری منشا کے عین مطابق ہوا ہے. ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے پورے ملک میں. جتنے بھی ٹی وی چینلز آپ دیکھ لیں, جہاں بھی آپ دیکھیں گے صبح کے اخبارات بھرے ہوں گے, سارے کالم اور اداریے اسی موضوع پر ہوں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایک فیصلہ گیا تھا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو حل تو کیا, لیکن اس انداز سے حل کیا ہے کہ مزید سوالات نے جنم لیا ہے اور مزید بحران پیدا ہوا ہے. جی ایک طرف تو یہ ہے ساری صورتحال. دوسری میری اطلاع جو ہے, نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے, اور نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی ایک ساتھی ہیں, انہیں میاں صاحب کو مشورہ دیا, میاں نواز شریف صاحب کو. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب انتخابات سے بھاگے نہ, شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ وہ اتحادیوں کو قائل کریں اور فوری طور پر انتخابات کروا دیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. جی یہ ہمیں ڈرے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے مشورہ دیا, یہ میری رائے نہیں ہے. انہوں نے کہا میاں صاحب آپ انتخابات سے بھاگے نہ, راہ فرار اختیار نہ کریں. آپ کو کسی نے ہمیں ڈرا دیا کہ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں. عمران خان کے سارے غلط فیصلوں کی وجہ سے لوگ ان سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں, کارکنوں نے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اگر آپ اب الیکشن کرواتے ہیں, وفاق میں آپ کی حکومت ہے, 2 نگران حکومتیں جو ہیں وہ بالکل غیر جانبدار ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کو بالکل سپورٹ نہیں کرنی. اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہونا. وہ بالکل نیوٹرل ہیں, بالکل غیر جانبدار ہیں. وفاق میں آپ کی حکومت ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت کسی کے دباؤ میں نہیں ہے, نہ وہ آپ کے دباؤ میں ہے, نہ وہ عمران خان صاحب کے دباؤ میں ہے. وہ بڑا نیوٹرل کھڑا ہے. اچھا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ جس کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے, اب وہ نیوٹرل ہو چکا ہے. اس وقت وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے اور عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہے. وہ ادارہ بھی نیوٹرل ہو چکا ہے. تو یہ موقع ہے جب آپ ایک بہترین انتخابات کروا سکتے ہیں. جی تو میاں صاحب کے اس خیر خواہ کا مشورہ یہ ہے کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے, آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتے ہیں الیکشن کے بعد. اور اگر حکومت بن جاتی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب اویلا کرتے رہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, نیوٹرلز نے میرا ساتھ نہیں دیا, اداروں نے میرا ساتھ نہیں دیا, الیکشن کمیشن نے میرا ساتھ نہیں دیا, عدلیہ نے میرا ساتھ نہیں دیا, فلاں نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو وہ شور کرتے رہے. عمران خان صاحب اگلے 5 سال تک پھر سڑکوں پہ ہوں گے, دھرنے دیں گے, بڑے بڑے تقریریں کریں گے. تو انہیں آپ کرنے دیں, لیکن آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں فوری طور پر الیکشن کروا دیں 90 دن کے اندر اندر. اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہہ رہی ہے جی اور عمران خان صاحب کا اصرار ہے, تو اب عمران خان صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے کہنے پہ الیکشن نہیں ہوئے تھے تو آپ الیکشن کروا دیں. اب عمران خان صاحب یہ تو نہیں کہیں گے, انہیں تو پتہ ہے نا پنجاب میں اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے وہ کس کا ہے. تو پھر اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا یہ کہنے میں کہ فلاں الیکشن کروائیں اس لیے دھاندلی ہوئی ہے. بھائی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی نگران سیٹ اپ کے ذریعے, اسی چیف الیکشن کمشنر کے ذریعے آپ فوری طور پر انتخابات کرائیں. تو اس دوست نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ فوری طور پر انتخابات کروائیں اور بھرپور محنت کے ساتھ انتخابات میں اتریں, اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اتریں. اور اس میں آصف علی زرداری اور فضل الرحمان صاحب کو آپ بہت زیادہ متحرک کریں, باقی دوستوں کو بھی متحرک کریں. اور آپ تو بہت ساری جگہوں پہ عمران خان کو پچھاڑ کے نکل سکتے ہیں, لہٰذا آپ انتخابات سے نہ بھاگیں. اور میرا خیال بھی یہی ہے, میری بھی رائے یہی ہے کہ مسلم لیگ نون اب لیت و لال سے کام نہ لے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو تسلیم کرے. بے شک ان کی انٹرپریٹیشن اپنی حد تک درست بھی ہو کہ 4 ججز جو ہیں ان کا تو اختلاف ہے اس فیصلے کے ساتھ جی, تو وہ 3 ججز کے فیصلے کو درست مان لیں اور آنے والے 2-2.5 مہینوں میں انتخابات کروا دیں. میرے خیال میں اس وقت ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں پچھاڑ کے گزر جائیں گے اور ان کے ہتھے کچھ نہیں آئے گا.
اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون انتخابات کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اتحادی بھرپور ساتھ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ صورتحال بدل بھی سکتی ہے. بھائی مسلم لیگ نون کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا پنجاب, اور اب مسلم لیگ نون کے پاس آئیڈیل چانس ہے پنجاب واپس لینے کا. یہ پنجاب تو عمران خان صاحب کے پاس چلا گیا تھا, وہاں پہلے عثمان بزدار صاحب کی حکومت بنی اور اس کے بعد پھر اتحاد کے ساتھ مل کے پرویز الہی صاحب کی حکومت بن گئی. تو مسلم لیگ نون کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس سارے معاملے میں کورٹ جو ہوتی ہیں انہوں نے فیصلہ دیا عمران خان کی فیور میں. بے شک انہوں نے حق پہ فیصلہ دیا, لیکن جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ عمران خان کی فیور میں آئے ہیں, اس کی حمایت میں آئے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا کہ جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کا فیصلہ مقدم ہے پارٹی لیڈر سے, تو اس کا فائدہ بھی عمران خان صاحب کو اور ان کے اتحادیوں کو پہنچا. پنجاب حکومت کے معاملے میں پرویز الہی صاحب کی حکومت آ گئی, حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت واپس چلی گئی. تو جتنے بھی اب تک کے فیصلے ہیں ان کا کسی نہ کسی صورت پی ٹی اے کو فائدہ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے. جی تو مسلم لیگ نون مزید وقت ضائع نہ کرے, وہ نہ جائے اس سمت, وہ الیکشن کمپین کو تیز کرے. مریم بی بی پہلے نکلی ہوئی ہیں. ایک تو مریم بی بی محاذ رائے کی سیاست کو چھوڑیں. مریم بی بی کو یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے جو 2018 کے انتخابات تھے اس سے پہلے بھی ایسی ہی تقاریر تھیں مریم بی بی کی, متنازع تقریر, اور ڈان لیگز کو بھی یاد رکھنا چاہیے. انہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو لیا تھا, فوج کو آڑے ہاتھوں لیا تھا, اور اس کا خمیازہ بھگتا پھر باپ بیٹی نے اور پارٹی نے. تو اب پھر مریم بی بی ایک ٹریک پہ چل نکلی ہیں. اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بجائے عدلیہ کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے. تو مریم بی بی اس بات کو ملحوظے کھاتے رکھیں کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں, اداروں کے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے. آج ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی لگ گیا, تو انہوں نے طلب ہی کر لی ہے بی بی کو. باہر کیا میں عرض کر رہا تھا کہ محترمہ مریم نواز کو, وہ اب میچور سیاستدان ہیں, ان کی ایک بڑی پارٹی کی ذمہ داری ان پہ ہے اس وقت. نہ تو وہ پارٹی کی مرکزی صدر ہیں, لیکن اس کے باوجود صدر کے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. وہ چیف آرگنائزر ہیں, جس کو چاہیں ہٹائیں, جس کو چاہیں بنائیں. تو اس وقت آل ان آل ہیں پارٹی کی. وہ ہر چند کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں شہباز شریف جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں, لیکن عملی طور پر اس وقت مریم نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کی سربراہ ہیں. تو مریم بی بی کو بڑا سنبھل کے چلنا ہوگا. وہ پارٹی کی سربراہ ہیں, انہیں ایک ذمہ دارانہ بیانات دینے چاہیے جو عدلیہ کے خلاف. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مطلب عدلیہ کے کچھ جج جو ہیں وہ متنازع بن گئے اس وقت, لیکن اس کے لیے ایک فورم موجود ہے. وہ اپنے لائرز کے ذریعے, اپنے کونسلز کے ذریعے, جو متعلقہ ادارہ ہے پلیٹ فارم موجود ہے ان کے لیے, اگر ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں تو وہاں جا کے پیش کریں. لیکن جلسوں میں ججز کو ترازو لے کے کھڑے ہو جانا اور ان کے خلاف تقریریں کرنا, یہ قطعی طور پر غیر جمہوری, غیر پارلیمانی, غیر اخلاقی اور غیر قانونی قدم ہے. تو ایک بڑی پارٹی کی سربراہ جو ہیں ان کو ایسا زیب نہیں دیتا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت الیکشن کا ماحول بن گیا ہے, تو مریم بی بی نے ہی لیڈ کرنا ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب اس ملک میں نہیں ہے, اور نواز شریف کے علاوہ اگر کارکنوں نے کسی کو پذیرائی دی ہے تو انہوں نے حمزہ شہباز شریف یا شہباز شریف کو نہیں دی. انہوں نے مریم بی بی کو قبول کیا نواز شریف کے بعد, مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے. تو مریم بی بی کو تھوڑا سا سنبھل کے چلنا ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی کسی آئینی نقطے کی وجہ سے کسی شکنجے میں آ جاتی ہیں تو پھر پارٹی کو کون سنبھالے گا, یہ بی بی کو سمجھنا ہوگا. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو فوری طور پر انتخابات کی طرف جانا چاہیے. عدالت کا حکم ہے, وہ عدالت کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیں اور کہیں کہ عدلیہ نے جیسے کہا ہے کہ ہم 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں. اب 9 اپریل والی بات تو گئی, اب یہ 30 اپریل بھی ہو سکتا ہے اور مئی بھی ہو سکتا ہے. جی 30 مئی بھی ہو سکتا ہے, 10 مئی بھی ہو سکتا ہے, 5 مئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ اپریل یا مئی میں انتخابات کروا دیں. بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اور اتحادی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے غبارے میں سے ہوا نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اتنی آسانی سے عمران خان صاحب دوبارہ 2 صوبوں میں حکومت نہیں بنا سکیں گے, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں. بالفرض محال اگر عمران خان صاحب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لیتے ہیں تو ان کا کیا جاتا ہے, یہ تو پہلی ان کی حکومتیں تھیں جن کو گرا کے عمران خان صاحب آئے تھے. اور آخر میں یہ میں عرض کر دوں کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کو بڑی دشواری کا سامنا ہونا ہے انتخابات میں. اب کافلی کی ٹکٹ ایڈجسٹمنٹ اور جو لوگ انہوں نے ادھر ادھر کیے ہیں عمران خان صاحب نے, وہ دل برداشت ہے. عمران خان صاحب نے پارٹی کا الیکشن بہت مہنگا کیا ہے, تو اتنا آسان نہیں ہے جو سلوک انہوں نے پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی اے کے ساتھ کیا عمران خان صاحب نے, اس کا خمیازہ اب عمران خان صاحب نے بھگتنا ہے. اور یہ بھی میری بات لکھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے اب دیگر پارٹیوں میں جائیں گے, تو یہ سارا نقصان عمران خان نے بھگتنا ہے. تو آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف کے لیے بہترین موقع ہے. نواز شریف کے جو دوست نے مشورہ دیا ہے اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. وہ مشورہ بڑا صائب ہے,
انتخابات کی طرف جانا چاہیے. یہ ماحول بن چکا ہے. تو اب اگر یہ مزید لیت و لال سے کام لیں گے تو مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے مسلم لیگ نون کو. اگر وہ بجٹ پیش کرتے ہیں IMF کی ہدایت کے مطابق تو اس میں مزید مہنگائی کریں گے اور پھر مسلم لیگ نون کے لیے الیکشن میں جانا بڑا مشکل ہوگا. تو اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے مسلم لیگ نون اور اتحادی فوری طور پر الیکشن میں چلے جائیں. یہ میرا مشورہ ہے. جی سر, بہت شکریہ. جی ناظرین, امید ہے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.